ہاں جی، آپ اس بزرگ کا نام لیں جسے برا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد نام لینے کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث سے اس کی بزرگی ثابت بھی کرنی ہے۔ علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ بتا دیں۔ لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں۔ تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ صوفیہ کرام اور بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں مرزا جیلمی سے ایک سوال ہوا ہے، بالخصوص حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ کے بارے میں مرزا نے جو اپنے بیان میں سٹیٹمنٹ دی ہے ایک سوال کے جواب میں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بزرگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ مرزا جیلمی کو کہا گیا کہ آپ کا میسج ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے جو آپ کی ویڈیوز دیکھ کر بزرگوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں مرزا نے بزرگان دین صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ یہ ہے، مرزا کہتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کے بارے میں میری ویڈیوز دیکھ کر برا بھلا کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان بزرگوں کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت کرنی پڑے گی۔ پہلے آپ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت کریں۔ اور علی اجویری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتا ہے جی کہ یہ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت میں کہیں بھی ان کا نام نہیں ہے۔ تو چونکہ ان کی بزرگی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اب جب بزرگ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلا کہ میرے فالورز جو ان کے بارے میں زبان درازی کریں، زبان تان دراز کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی گفتگو میں کہا کہ ڈیفینیٹلی صحابہ اور اہل بیت اور وہ جنہوں نے کتابیں لکھی، کتابوں والے، یہ ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں۔ صحابہ بزرگ ہیں، اہل بیت بزرگ ہیں، اور کتابوں والے بزرگ ہیں۔ اور پھر یہ ایک معیار قائم کر دیا کہ جس کی بزرگی کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ بزرگ نہیں ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و سنت میں مرزا کے مطابق سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ بزرگ نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے وہ بزرگ نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ غوث پاک کا نام بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ بھی بزرگ نہیں ہے۔ اور ائمہ اربعہ کا نام نہیں ہے تو وہ بھی بزرگ نہیں ہے۔ اور ہم سوال کریں گے اب مرزا سے کہ مرزا صاحب چلیں، ان کا نام تو قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے نزدیک بزرگ نہیں ہے۔ امام بخاری کا نام قرآن کے کس سپارے میں ہے؟ امام مسلم اور بخاری کا نام قرآن کی کس آیت میں ہے، کس سپارے میں ہے؟ جو صاحب مشکات ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان کا نام قرآن کی کس سورت اور کس پارے میں ہے؟ اور حدیث کی کس کتاب میں یا کس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بزرگی کو بیان کیا ہے؟ اور پھر اس سے اوپر چلے جائیں، بہت سارے ایسے تابعین، تبع تابعین ہیں، ان کا نام باقاعدہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا آپ نام قرآن و سنت میں، قرآن کی کس صورت میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا نام ہے؟ تو کیا ان کی بزرگی کا انکار کر دیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، ان کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ امام زین العابدین کا نام قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو کیا نعوذ باللہ ان کی بزرگی کا انکار کر دیں گے؟ اور پھر یہ جو کہتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت یہ ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں۔ جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں۔ سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، اور ان 1.25 لاکھ صحابہ کے حالات ہمیں سارے کے سارے کے نہیں ملتے۔ تقریباً 8,000 کے قریب صحابہ کرام یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے جن کے حالات زندگی ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ کسی صحابی کی صحابیت کس طرح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تمام صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صحابیت کا ذکر قرآن نے بیان فرمایا۔ باقی صحابہ کرام کی صحابیت کا نام لے کے قرآن میں ذکر موجود نہیں ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب کہہ کے ان کا ذکر فرمایا۔
اب صحابہ باقی جو رہ گئے ان کی صحابیت کیسے ثابت ہوگی؟ بعض صحابہ تو وہ جن کی صحابیت احادیث سے ثابت ہے، اور بعض صحابہ وہ ہیں کہ جن کا تو قرآن و حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے، نام لے کے ان کا ذکر ہی موجود نہیں ہے احادیث میں، تو کیا نعوذ باللہ تعالیٰ ان کی صحابیت کا انکار کر دیں گے، یا ان کو صحابی نہیں مانیں گے، یا ان کی بزرگی کا انکار کریں گے؟ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام ڈیفینیٹلی بزرگ ہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جتنے صحابہ ہیں وہ سارے بزرگ ہیں، تو تم تو ان بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب صحابی ہونے کی بنیاد پر وہ بزرگ ہیں اور بزرگوں کے بارے میں زبان نہیں کھولنی، احادیث بھی اسی کا تقاضا کرتی ہیں، سرکار نے حدیث میں حکم بھی اسی بات کا دیا ہے، تو تم تو ان کے بارے میں زبان کھولتے ہو، ان کے بارے میں کتنے کتنے نازیبہ کلمات کہتے ہو۔ اور پھر یہ کہتا ہے جی کہ یہ کتابوں والے بزرگ ہیں۔ اب یہ کتابوں والے جو بزرگ ہیں ان کا ذکر قرآن و حدیث میں کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بزرگی کا ذکر کہاں کیا ہے؟ پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو جن کو بزرگ کہتے ہیں، کہا کہ ان کی بزرگی جو ہے وہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے، لوگوں نے تو گرو نانک کو بھی بزرگ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اب اندازہ کر لیں، لوگوں نے تو گرو نانک کو بھی بزرگ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور جن بزرگوں کے بارے میں آپ کہتا ہے کہ بزرگ جن کو کہتے ہیں، پہلی تو بات ان کی کتابیں نہیں ہیں، اگر ان کی کتابیں ہیں تو ان کی کتابوں میں بہت کچھ اول پھول جو ہے نا وہ اول پھول لکھا ہوا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہے مرزے کی کہ ان کی کتابوں میں جو نا وہ بہت کچھ اول پھول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوفیہ کی بزرگان دین کی کتابوں میں تو اول پھول لکھا ہوا ہے، یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کتابوں کو جو تم نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ تصوف کی کتابوں کی باری بعد میں آئے گی، جو چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں ہجری میں کتابیں لکھی گئی ان کی باری بعد میں آئے گی۔ یہ جو کتابیں تم نے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں اور ان کتابوں کے بارے میں تم خود اپنی زبان سے جو سٹیٹمنٹس دے چکے ہو، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے، 6982 نمبر روایت ہے، جس کے بارے میں اس نے پورا ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے، اس سے سوال کیا گیا ہے اور اس سوال کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے 6982 نمبر روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو مرزا کہتا ہے کہ یقیناً یہ بات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے اور توہین پہ مبنی ہے۔ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، یہ گستاخی رسول توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرزا خود اس پر بیان دے چکا ہے۔ کوئی ایک بھی سٹیٹمنٹ اس نے یہ دی ہے کہ صحیح بخاری سے یہ واقعہ نکالا جائے، یا صحیح بخاری کی جو نا وہ اس کو پبلش کرنا بند کر دیا جائے، اس کو بین کر دیا جائے، صحیح بخاری سے یہ واقعہ نکال دیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام، اگر یہ بات توہین رسالت ہے، امام بخاری اپنی اس کتاب میں لے کے آ رہے ہیں جس کا نام ہے الجامع صحیح، اور یہ صرف صحیح بخاری میں نہیں اور کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب امام بخاری الجامع صحیح میں یہ بات لے کے آ رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحیح سمجھ کے لے کے آ رہے ہیں کہ غلط سمجھ کے لے کے آ رہے ہیں؟ اور پھر یہاں صحیح غلط کی بات بھی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ توہین رسالت تک کا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور گستاخی تک کا مسئلہ ہے۔ امام بخاری اس کو صحیح سمجھ کے لے کے آئے ہیں کہ غلط سمجھ کے؟ اگر غلط سمجھ کے لے کے آئے ہیں، خودکشی بار بار کرنے کا ارادہ کرنے والی روایت کو اور واقعے کو غلط سمجھ کے لے کے آئے ہیں، تو پھر امام بخاری نے کوئی ایک لفظ بھی اس کی تردید میں کہا، ایک جملہ بھی اس کی تردید میں کوئی فٹ نوٹ پہ کوئی لکھا؟ اور اتنے محدثین، اتنے شارحین صحیح بخاری کے گزر گئے، کسی ایک شارح نے، کسی ایک امام محدث نے، اس حدیث کی شرح کرنے والے نے کسی فٹ نوٹ پہ کسی شرح میں یہ لکھا ہو کہ یہ توہین رسالت ہے، امام بخاری نے لکھا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ امام بخاری اس کو صحیح سمجھ کے لے کے آئے۔ اگر امام بخاری اس کو صحیح سمجھ کے لے کے آ رہے ہیں تو پھر تو خود توہین رسالت کے مرتکب امام بخاری ٹھہرتے ہیں، جن کو تم جن کی بزرگی کلیم کر رہے ہو کہ یہ بزرگ ہیں، وہ بزرگ تو تیرے اپنے بیان کے مطابق جو ہے وہ گستاخ رسول ٹھہرے ہیں، توہین رسالت کے نعوذ باللہ تعالیٰ مرتکب ٹھہر رہے ہیں۔
اور پھر یہ درمیان میں اس نے یہ رکھی ہے مشکات المصابیح، یہ وہابیوں کا ترجمہ ہے اور وہابیوں کی تحکیم اور وہابیوں کی اس کی تحقیقات ہیں اس کے اوپر، اور مرزا کے بابا زبیر زئی کی اس کے اوپر تحکیم ہے۔ اس میں مشکات المصابیح میں 4902 نمبر روایت ہے، اور یہی روایت امام بخاری کی الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل کی مسند امام احمد ابن حنبل میں اور دیگر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تعزا بعزاء الجاہلیہ فاعدوه بہن ابی ولا تکنو، جو اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لو اور کنایا نہ کرو۔ یہ روایت مشکات میں ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں مرزا یہ بیان دے چکا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین ہے، اور وہ گستاخی اور توہین والی روایت کس میں لکھی ہے؟ یہ مشکات المصابیح میں، جو مرزا نے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے 6982 اور یہ مشکات المصابیح کی 4902 نمبر روایت ہے، دو کتابیں۔ ان دونوں کتابوں کی ان روایات کے بارے میں یہ خود بیان دے چکا کہ یہ توہین رسالت ہے، رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ تو کشف المحجوب کی یا دیگر صوفیہ کی کتابوں کی باری تو بعد میں آئے گی، جو ہمارے اولیاء اللہ کی بزرگان دین کی کتابیں ہیں وہ تو بعد میں باری آئے گی، پہلے ان کتابوں کو صاف کرو گستاخی سے۔ اب اس میں جان اس نے یہ چھٹائی ہے صحیح بخاری کی 6982 نمبر روایت میں یہ کہہ کے کہ وہ جی ابن شہاب زہری کے بلاغات میں سے ہے وہ روایت، اور متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم متصل سند بھی دکھائیں گے، متصل سند بھی دکھائیں گے، چلے متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الجامع صحیح میں امام بخاری وہ بات لے کے آ رہے ہیں جو توہین رسالت میں مبنی ہے، جو رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اچھا، اس میں تو متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، تو تصوف کی کتابوں میں جو واقعات لکھے وہ متصل سند کے ساتھ ہیں، اس میں تو سند ہی نہیں ہوتی، اس میں تو بالکل سند ہی نہیں ہوتی، اور ان کے بارے میں تم اتنا چڑھ دوڑتے ہو لٹھ لے کے، جناب ڈنڈورا پیڑتے ہو، اور صحیح بخاری میں امام بخاری اپنی الجامع صحیح میں جو واقعہ لے کے آ رہے ہیں تم نے اتنا بات کہہ کے جان چھڑا لی ہے کہ وہ جو متصل سند کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اس سے جواب پورا نہیں ہوگا، اس سے جواب پورا نہیں ہوگا، جواب دینا پڑے گا کہ امام بخاری کو اس کو صحیح سمجھ کے لے کے آئے کہ غلط سمجھ کے لے کے آئے، امام بخاری کو ضرورت کیا پڑی تھی لے کے آنے کی؟ اگر وہ غلط تھی بات تو کیوں لے کے آئے؟ اگر لے کے آئے تو اس کی تردید کی، اور اگر تردید نہیں کی تو اس کا مطلب صحیح سمجھ کے لے کے آئے۔ تو پھر جس طرح وہ توہین رسالت کا واقعہ امام بخاری لے کے آ رہے ہیں، وہ تو امام بخاری خود توہین رسالت کے مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ اس کا جواب مرزا کے اوپر قرض ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد پھر مرزا نے کشف المحجوب کے حوالے سے بات کی۔ کشف المحجوب جو ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، تو میں نے کہا کشف المحجوب تو بعد میں آتی ہے، پہلے بخاری اور مسلم اور یہ جو کتابیں ہیں جن کے بارے میں تم خود کلیم کر چکے ہو مشکات المصابیح کے، تو انہیں رسالت ان کو صاف کرو۔ اور ایک بھی اس نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا دارالسلام کو کہے کہ کتاب کو بند کرے پبلش کرنا، نہیں کہے گا۔ اچھا، پھر سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب جو ہے اس میں جس واقعے کی طرف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہے، داتا صاحب نے وہ واقعہ اور وہ روایت نقل کی ہے امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی کتاب الجامع البیان المعروف تفسیر طبری۔ یہ تفسیر طبری ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 کی تفسیر میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف سے نقل کیا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو روایت کرنا، روایت نہیں بلکہ اپنا موقف، اپنا تبصرہ اور اپنا رزلٹ اور نتیجہ اس کے شروع میں لکھ کے پھر آگے روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ ان زینب بنت جحش فیما ذکر رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، یہ طبری کا لفظ ہے، فَأَعْجَبَتْهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اچھی لگی، وَهِيَ فِي حِبَالِ مَوْلَاهُ، اور اس وقت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے نکاح میں تھی، حضرت زید کے نکاح میں۔ فَأُلْقِيَ فِي نَفْسِ زید كَرَاهَتُهَا، تو اس وجہ سے حضرت زید کے دل میں حضرت زینب کی ناپسندیدگی ڈال دی گئی، لما علم اللہ مما وقع فی نفس نبی ما وقع، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت جل شانہ جانتا تھا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا واقع ہوا۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری جو کہ
وہ امام ہیں جن کے بارے میں یہ مرزا کے بابا جان حافظ زبیر علی زئی نے اپنی کتاب فتاوی علمیہ کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 423 پر لکھا ہے کہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری اہل سنت کے بہت بڑے امام، محمد بن جریر بن یزید ابو جعفر طبری یہ اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے۔ یہ جو امام طبری اہل سنت کے بڑے اماموں میں سے تھے، ان کی کتاب سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں واقعے کی طرف صرف اشارہ کیا ہے۔ اب داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب تو گستاخیوں سے اب تمہارے بقول بھر گئی، تو ابن جریر طبری وہ تمہارے باب زبیر زئی کے نزدیک اہل سنت کے بڑے اماموں میں شمار ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر داتا صاحب نے جو واقعہ اشارہ کیا وہ تو پیچھے رہ گیا، اس سے بڑھ کر ایک واقعہ جو کہ اس کتاب میں مذکور ہے جو تمہارے سامنے ٹیبل پہ پڑی ہے، یہ صحیح مسلم 3407 اور 3408 دو روایتیں صحیح مسلم میں، اور یہی روایت مسند احمد ابن حنبل میں 14128 نمبر روایت ہے، اور اس میں لفظ یہ ہیں، بلکہ پہلے اس کا باب صحیح مسلم میں جو چیپٹر ہے اس کا عنوان یہ ہے باب ندب من رأى امرأة فوقت فی نفسہ، باب اس بیان میں کہ جس نے کسی عورت کو دیکھا اور وہ عورت اس کے دل میں اس کو اچھی لگی، الی ان یاتی امرأتہ او جاریتہ، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے پاس جائے، پس وہ اس کے ساتھ اب صحبت کرے۔ اس بات کے بیان میں یہ عنوان قائم کیا ہے، یہ چیپٹر قائم کیا، اور اس کے تحت یہ روایت لے کے آئے 3407 نمبر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، فأتى امرأته زینب، تو اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور وہ اس وقت چمڑا رنگ رہی تھی، فقضى حاجتہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت ان سے پوری فرمائی، ثم خرج الی صحابہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحاب کی طرف چلے گئے، فقال، اور آپ نے فرمایا ان المرأة تقبل فی صورت شیطان، کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، وتدبر فی صورت الشیطان فاذا ابصر احدکم امرأة، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو باہر دیکھے، فلیأتی اہلہ، تو اپنی بیوی کے پاس آئے، فإن ذلک یرد ما فی نفسہ، تو وہ جو بیوی سے مجامت ہے وہ اس کے دل سے آنے والے خیال کو ختم کر دے گا، آنے والے خیال کو رد کر دے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، اور جو مسند احمد ابن حنبل میں 14128 نمبر جو روایت ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عورت پر نظر پڑ گئی، فأعجبتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت اچھی لگی۔ یہ مسند احمد ابن حنبل ہے اور یہ صحیح مسلم ہے، یہ دونوں میں اور درجن کتابوں میں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب کشف المحجوب میں وہ واقعہ جو بھی پردہ فرض ہونے سے پہلے کا تھا، کسی اجنبیہ عورت کو دیکھنا بھی منع بھی نہیں ہوا تھا، وہ واقعہ داتا صاحب اس کی طرف صرف اشارہ کریں، وہ توہین رسالت، وہ اللہ کے رسول کی گستاخی بن گیا مرزا جیلمی کے نزدیک۔ اور جو صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عورت پر نظر پڑی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عورت اچھی لگی، اور آپ نے گھر آ کے اپنی بیوی سے صحبت فرمائی، اور اب باہر آ کے صحابہ کرام کو فرمایا کہ عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے، تو تمہیں باہر کوئی عورت اچھی لگے تو تم بیوی سے آ کے صحبت کر لیا کرو، جو دل میں تمہارے خیال آیا ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں اور مسند احمد بن حنبل میں، اور اس کے علاوہ دیگر کئی سنن دارمی میں، شعب الایمان میں، سنن کبری بیہقی میں، مسند ابی عوانہ میں اور معجم الکبیر طبرانی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ توہین رسالت سے خالی اور وہ واقعہ جو ابن جریر طبری کی کتاب تفسیر طبری میں ہے، اس کو اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں صرف اشارہ کریں وہ توہین رسالت بن جائے۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے، ان دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ جس واقعے کی طرف اشارہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا اور امام ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تفسیر طبری میں اس کو نقل کیا، یہ پردہ فرض ہونے کے پہلے کا بھی ہے، اور یہ واقعہ جو مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ اس میں ایک فرق یہ بھی ہے، جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت
کسی اجنبیہ عورت کی طرف دیکھنا منع اور ناجائز بھی نہیں تھا۔ اور ساتھ ایک یہ بھی بات ہے، صحیح بخاری میں 2048 اور 3780 نمبر حدیث موجود ہے کہ کسی کے نکاح میں ہونے والی عورت جو ہے، کسی کے نکاح میں عورت موجود ہے، اور وہ بندہ اگر چاہے کہ کوئی بندہ اس کی بیوی کو پسند کر لے تو وہ اپنے نکاح سے اس کا نکالنا یہ ناجائز بھی نہیں تھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے 2048 نمبر حدیث کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم فرما دی۔ حضرت سعد بن ربیع کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میری دونوں بیویوں میں سے وانظر ای الزوجتین، میری دونوں بیویوں میں سے دونوں کو دیکھ لو، دونوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آ جائے میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ یہ کب؟ جبکہ وہ ابھی ان کے نکاح میں بیویاں موجود ہیں۔ نکاح میں بیویاں ہونے کے باوجود کہا گیا کہ تم ان کو دیکھ لو، ان دونوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائیں تو میں اس میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، اور وہ تمہارے ادھر گزرنے کے بعد تمہارے نکاح میں آ جائے گی۔ اسی بنیاد پر علامہ علوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں وَقَدْ كَانَ النُّزُولُ عَنِ الزَّوْجَةِ فِي صَدْرِ الْحِجْرَةِ جَارِيًا بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ حَرْج۔ وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے شروع اور آغاز میں کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہونے والی بیوی اس کو اس کے نکاح سے نکلوانا اور اپنے نکاح میں لے آنا یہ بغیر حرج کے جاری تھا، بغیر حرج کے، یعنی یہ شروع میں پردہ فرض ہونے سے پہلے حالات اس طرح کے تھے اور شرعی مسائل اس طرح کے تھے۔ جو اس واقعے کی طرف داتا صاحب نے اشارہ کیا یہ اس وقت کا ہے، اور جو صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں ہے یہ پردہ فرض ہونے کے بعد کا ہے۔ داتا صاحب جس طرح اشارہ کریں وہ توہین ہے، اور یہ توہین سے خالی کیسے ہو جائیں گے؟ تو اب یہ جو کتابیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری، یہ کتابیں مرزا نے سامنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، اور کہتا ہے جی کہ یہ بزرگ ہیں اور بزرگ کتابوں والے ہیں، تو سب سے پہلے مرزا کو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہاں یہ بات میں کہہ دوں، یہ اب بہانے مارے گا، کہے گا جی دیکھیں ان بزرگوں کے اوپر تو امت کا اتفاق ہے، ان بزرگوں پر تو امت کا اتفاق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے رافضی بھائیوں کا اتفاق نہیں ہے۔ تمہارے رافضی بھائی بخاری مسلم کو نہیں مانتے، بخاری مسلم کیا وہ تو ابوبکر عمر کو نہیں مانتے، وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی کئی کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، وہ تو یہ مانتے ہیں۔ ان کی رجال کشی میں لکھا ہے، الکافی میں لکھا ہے، تفسیر عیاشی میں لکھا ہے، تفسیر البرہان میں لکھا ہے، ان کی کتاب الاختصاص میں لکھا ہے، جو نا وہ ملا باقر مجلسی کی حیات القلوب میں لکھا ہے، ساری کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ وہ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تم یہ اگر کہو کہ جو نا وہ اس پر ان صوفیہ اور ان اولیاء اللہ پر اجماع نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امت کے وہ اولیاء اللہ ہیں جن کی ولایت پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ سنی، وہابی، دیوبندی، تمام مکاتب فکر کے ہاں داتا صاحب، خواجہ صاحب، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ یہ مسلمہ امت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ جیسے یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں اتفاقی طور پر، ایسے ہی ہمارے یہ اکابرین بھی ہمارے اسلاف میں سے ہیں، ہمارے اولیاء اللہ میں سے ہیں، ان کی امامت پر بھی امت کا اتفاق ہے۔ اور داتا صاحب، غوث پاک اور دیگر جو ہمارے مشہور اور مسلمہ اور متفق علیہ صوفیہ بزرگان دین ہیں، ان کی جو نا ولایت اور ان کے مومن ہونے پر بھی امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ ایک دو والے پیش کر دیتا ہوں۔ اہل سنت و بحمد تعالیٰ مانتے ہیں ان اولیاء اللہ کو۔ یہ سینیٹر ساجد میر کے دادا کی کتاب ہے تفسیر سورہ کاف، ابراہیم میر سیالکوٹی کی۔ اس میں اس کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر وہ لکھتے ہیں کہ شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب لاہوری، مولانا روم رحمہ اللہ، سید عبد القادر صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ وغیرہ اکابر اولیاء اللہ کی تحریرات اس امر میں بیش از بیش ہیں۔
یعنی ان اولیاء اللہ کو اکابر اولیاء اللہ وہابی علماء بھی مانتے ہیں، اور دیوبندیوں نے تو باقاعدہ کشف المحجوب کا ترجمہ کیا ہوا، یہ کتاب ہے عبدالرؤف فاروقی کے ترجمے کے ساتھ چھپی ہوئی ہے کشف المحجوب شریف، اور یہ سفر نامہ لاہور اور لکھنؤ ہے اشرف علی تھانوی کا، اس میں باقاعدہ موجود ہے صفحہ نمبر اس کے 73 پر کہ اشرف علی تھانوی نے باقاعدہ سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ آ کے مراقبہ کیا ہے۔ تو دیوبندی بھی، وہابی بھی اور اہل سنت بریلوی بھی تمام ان بزرگوں کو مانتے ہیں اور اجماعی طور پر ان کی ولایت مسلمہ ہے۔ جس طرح تم اگر کہو کہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی پر اجماع ہے، تو ان اولیاء اللہ پر بھی اجماع ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ ان اولیاء کو شیعہ نہیں مانتے تو امام بخاری مسلم کو بھی شیعہ نہیں مانتے۔ اگر بخاری مسلم کو شیعہ نہ مانے تو ان کی ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا، تو سیدنا داتا صاحب ہوں، غوث پاک ہوں، ان کو اگر کوئی جو نا وہ فرقہ اس طرح کا نہیں بھی مانتا تو ان کی مسلمان ولایت میں کوئی فرق نہیں آتا۔